وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معبد الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. پچھلے درس میں ہم نے سورہ بقرہ کے فضائل بھی بیان کیے تھے اور پھر سورہ بقرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کی تھی. سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شک و شبہ کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک کتاب ایک سائنسداں کی، جیسے مثال کے طور پر آج سے پہلے جو تقریباً 400-500 سال پہلے جو سائنسداں گزرے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے طور پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم دیا تھا ایک نظریہ قائم کیا، ایک تھیوری انہوں نے قائم کی، اور 300-400 سال کے بعد پھر کچھ ایک سائنسداں پیدا ہوئے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور علم سے نوازا. تو پھر ان لوگوں نے اس نظریے پر غور و خوض کرنا شروع کیا تو ان کو کئی ایک شک و شبہات جو ہے اس میں نظر آئے، ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں جا کر بہت سارے نظریات کو جو ہے بعد والے سائنسدانوں نے اپنے سے پہلے کے جو سائنسدان تھے ان کے نظریات کا انہوں نے انکار کیا کہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ ایسا ہے. مثال کے طور پر زمین کی شکل و صورت کے تعلق سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ زمین جو ہے وہ بالکل چٹیل ہے. بعد میں یہ نظریہ آیا کہ نہیں بلکہ زمین جو ہے وہ گول ہے، جس طرح موسمبی یا سنترا ہوتا ہے اس شکل کی زمین وغیرہ وغیرہ. لیکن جس کا علم لامحدود ہے، جس کا علم لامحدود ہے، جس کا علم کسی زمانے کے ساتھ محدود نہیں ہے یا جس کے علم کو ناپا نہیں جا سکتا، اس کے کلام میں کسی طرح کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اپنے کلام کو، قرآن پاک کو نازل فرمایا. آج بھی سائنسداں 1450 سال کے بعد بھی قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں جن سے وہ ایک نظریہ نکالتے ہیں اور پھر اس میں خوب ریسرچ کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہ نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابھی مطلب اس میں تو 1450 سال پہلے ہی یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی ہے. 1450 سال پہلے ہی یہ بات ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور ابھی تک ہمیں اس کا اندازہ نہیں تھا. اب جا کے ہمیں اس کا پتہ چلا ہے. اس کی وجہ وہی ہے کہ انسان کا علم محدود ہے. انسان کا علم محدود ہے
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے لامحدود ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں کسی طرح کے شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس کلام، اپنی اس کتاب کو پڑھنے والے کو پہلے ہی بتلا دیا کہ اب بغیر کسی شک و شبہ کے تم اس کتاب کو پڑھو، اس کتاب کو پڑھو. اگر شک و شبہ سے پڑھو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی، بلکہ پورے یقین و اطمینان کے ساتھ کہ ہاں یہ میرے پروردگار کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف بالکل برحق ہے، اس کی بتائی ہوئی باتیں بالکل برحق ہیں. اس ایمان کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ جب تم اس کتاب کو پڑھو گے تو انشاءاللہ العزیز ہدایت کا نور وہ روشن ہوگا اور تمہارے لیے ہدایت کا راستہ آسان ہو جائے گا. پھر ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ایمان والے کون ہیں ان کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی ذکر فرمایا. اور اس کے بعد 2 آیتیں ایسی آئیں جن میں کفار کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا، جیسے کہ ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حق بالکل واضح ہو گیا تھا، ہدایت جو ہے نا بالکل واضح ہو گئی تھی. ظاہر سی بات ہے، میں نے گزشتہ اتوار کو بھی یہ مثال دی تھی کہ ابو جہل نے کنکریاں اپنی مٹھی میں بند کر کے جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آیا کہ صرف آپ اتنا بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے. لیکن حضور نے یہ کہا کہ میں بتاؤں یا پھر وہ بتائے جو تمہاری مٹھی میں ہے. پھر جب اس نے ابو جہل نے اپنی مٹھی کو اپنے کانوں کے قریب کیا تو کنکروں سے آواز آ رہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس سے بڑی دلیل کی کیا اور کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. لیکن وہی کہ ایمان نہیں لانا ہے تو کنکریاں پھینک کر چلا گیا. آسمان پر چمکتے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے سینکڑوں کفاروں نے دیکھا، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، یعنی جو حق کو قبول نہیں کرنا چاہ رہے تھے کسی بھی طور پر، تو ان کے لیے تو ہدایت کا دروازہ بعد میں بند ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہی سے دل بند تھا، نہیں، پہلے ہی سے دل پر مہر لگ چکی تھی، نہیں، بلکہ ایک وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مہلت دی کہ تم حق کی نشانیوں کو دیکھو اور حق کو قبول کرو. لیکن جب دیکھا کہ نہیں، یہ لوگ دیکھنے کے باوجود انکار کر رہے ہیں اور قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. مہر لگ گئی کہ اب اے محبوب آپ کتنا بھی بڑا معجزہ ان کو دکھلا دیجئے، یہ قبول کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنے محبوب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی عطا فرمائی کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں، آپ ان کے انکار کرنے کے باوجود آپ واپس جا رہے ہیں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اس کا اجر ملے گا. وہ تو قبول کرنے والے نہیں ہیں. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہو چکا ہے. لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں، آپ کے کام کا آپ کو اجر ملے گا، آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی. آپ جو محنت کر رہے ہیں اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. تو یہ 2 آیتیں کفار مکہ کے تعلق سے، خاص طور سے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ اور ان جیسے جو سرداران کفار تھے ان کے حق میں نازل ہیں. اب آج جن آیات کو میں نے پڑھا ہے، یہ آیتیں منافقین کے تعلق سے نازل ہوئی. میں نے پہلے بھی بتلایا تھا کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو منافقین کا وجود نہیں تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر یا تو اوپنلی مومن ایمان والے تھے یا پھر اوپنلی کفر کافر تھے، بیچ کے لوگ نہیں تھے. یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کو چھپائے رکھنا ایسا معاملہ نہیں تھا. لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پھر وہاں جانے کے بعد مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوا تو کچھ ایک جو ہے وہ ظاہراً انہوں نے کلمہ پڑھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو جنگ جیتنے کے بعد جو مال غنیمت ملتا ہے اس مال غنیمت میں بھی ہمارا بھی حصہ ہو جائے. تو انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن دینی طور پر وہ مسلمان نہیں تھے، دل میں ان کے کفر ویسے ہی برقرار تھا. تو انہی لوگوں کے تعلق سے یہ آیتیں نازل ہوئی مدینہ المنورہ میں. ترجمہ تھوڑا دیکھ لیجیے.
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں من یقول، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ ہر وہ شخص جو زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن ہو۔ آج کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ مطلب کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سب تو ہماری طرح کہتے ہیں، پھر بھی کیوں مطلب ان پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، ان پر گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا جو تقاضا ہے اس پر بھی ان کو عمل کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود مانے اور اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے اور حضور کی شان میں بھی کسی بھی طرح کی کوئی گستاخی نہ کرے۔ ایک شخص حضور کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اور پھر کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا آپ اس کو مومن کہیں گے؟ ایک شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پھر اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو کیا آپ اسے مومن کہیں؟ نہیں۔ تو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا یا پھر مسلمانوں جیسا لباس پہننا یا مسلمانوں کی وضع قطع اختیار کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو تقاضے ہیں، جو ضروریات دین ہیں، ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، دھوکہ دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اللہ اور ایمان والوں۔ کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ جی، دھوکہ دینا کہاں پر ممکن ہوتا ہے؟ دھوکہ مطلب یعنی سامنے والے کو ایک طرح سے بیوقوف بنانا۔ مثال کے طور پر ایک پین ہے، ٹھیک ہے، میں حافظ عمران صاحب سے مطلب ایک بار آؤں اور حافظ عمران صاحب کو اس پین کی حقیقت کا کچھ پتہ نہیں کہ اس کی کیا قیمت ہو سکتی ہے، اور میں مطلب ان کو کہوں کہ یہ پین بہت ہی قیمتی پین ہے، وہ وغیرہ وغیرہ کچھ نہ کچھ اس کی اچھی صفاتیں بیان کرنے کے بعد 50 پاؤنڈ کے بدلے میں جو ہے یہ پین میں حافظ عمران صاحب کے ہاتھ میں بیچ دوں، اور بعد میں ان کو پتہ چلے کہ نہیں یہ تو 50 پاؤنڈ کا نہیں بلکہ یہ 50 پیسوں کا ہے، تو پھر یہ دھوکہ دینا کہلائے گا۔ تو سامنے والے کو اس چیز کا علم نہیں ہے تو پھر میں سامنے والے کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے کوئی بھی شے خارج ہے؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے، ایک بھی ذرہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے خارج نہیں ہے، لیکن اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل وہ اللہ کو نہیں بلکہ ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دھوکہ دینا جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یعنی میرے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، میرے بندوں کو دھوکہ دے کر جو ہے گویا ایک طرح سے یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دے۔ ٹھیک ہے؟ نہ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہ رسول اللہ کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی بہت سارے اسرار کا علم عطا فرمایا، غیب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو بھی عطا فرمایا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کی وجہ سے صحابہ کرام بھی جانتے تھے کہ کون منافق ہے کون مومن ہے، کون منافق ہے کون مومن ہے۔ اسی وجہ سے ایک مرتبہ جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر ایک ایک منافق کا نام لے کر آپ نے
مسجد سے باہر کیا اس کہ تو نکل جا، تو منافق ہے، اے فلاں ابن فلاں کھڑا ہو جا، تو نکل جا، تو منافق ہے، اس طرح۔ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، لیکن اللہ کو فریب نہیں دیا جا سکتا، اللہ کے رسول کو بھی فریب نہیں دیا جا سکتا، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اب اللہ کہتا ہے وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ در حقیقت اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ در حقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے بندوں کو، ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور انہیں شعور نہیں ہے، یعنی اس بات کا انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری۔ مطلب کیا ہے کہ بد عقیدگی یا عقیدے میں فساد آ جانا، عقیدے میں بگاڑ آ جانا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحانی مرض، روحانی بیماری سے تعبیر فرمایا، روحانی مرض اور روحانی بیماری سے تعبیر فرمایا۔ اس سے ایک بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا عقیدہ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ عقیدے میں تھوڑا سا بھی بگاڑ، تھوڑا سا بھی فساد جو ہے نا وہ ہماری روح کو بیمار کر دیتا ہے، ہماری روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک بات بتاتا رہتا ہوں کہ جو عقائد ہمارے پہلے سے مسلم ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے، ٹھیک ہے، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے اور پھر وہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی انسان تھے، بشر تھے، انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا ہے، تم حضور کی حیات کے قائل ہو، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انک میت و انہم میتون، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ سامنے والے شخص کا آپ جواب دے سکیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ٹھیک ہے، اپنے قبر مبارک میں زندہ ہے، مجھے اتنا تو معلوم ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، لیکن میں سامنے والے شخص کا جو ہے جواب دینے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، تو وہاں پر مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنے عقیدے میں کمزور ہو جاؤں کہ اچھا ایسا ہے تو اس کا مطلب مجھے اس تعلق سے سوچنا چاہیے، نہیں، بلکہ فوراً آپ اپنے آپ سے کہیے کہ نہیں، جو میرا عقیدہ ہے وہ بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی بگاڑ نہیں آنا چاہیے، بلکہ آپ سامنے والے سے کہیں کہ میرا عقیدہ تو وہی ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، البتہ اس کا جواب جو ہے وہ اپنے علماء سے میں پوچھ کر آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ میرے ساتھ چلیے ہمارے امام صاحب سے یا ہمارے جو عالم دین ہیں، میں ان سے آپ سے ملاقات کرا دیتا ہوں، وہ آپ کو اس کا بہتر جواب دیں گے۔ کوئی بھی کتنی بھی بڑی دلیل آپ کے سامنے مسلمہ عقائد کے خلاف لا کر رکھ دیں، آپ اس کو اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا، میرا عقیدہ بالکل اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ ہاں، اس کا کیا جواب ہے، آپ جو آیت پیش کرتے ہیں اس کا جواب کیا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ میرے عالم دین کے پاس آئیے، میرے امام صاحب کے پاس، پھر امام صاحب جواب دیں گے۔ کیا جواب دیں گے؟ بے شمار آیتیں ہیں قرآن پاک کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے گئے، اللہ کی راہ میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کو تم مردہ نہ کہو، مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں۔ بلکہ ایک دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے روزی ملتی ہے، شہیدوں کو روزی ملتی ہے۔ جب شہید اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور دیگر انبیاء کرام، کیا وہ جو ہے مطلب
معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، مر کر مٹی بھی مل گئی، معاذ اللہ رب العالمین نہیں، ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اور وہ زندگی جو ہے نا اس زندگی سے بہتر زندگی، جو زمین کے اوپر جو ہم تو زندگی گزار رہے ہیں، یا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس سے بہتر زندگی اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں ان کے قبر میں عطا فرمائی۔ یہ ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا میں جب ہوتے ہیں تو کئی ایک سارے پردے ہوتے ہیں ہمارے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کے ولیوں کے لیے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر میں یہاں ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ تبارک تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے کہ بسا اوقات وہ کشف کے ذریعے معلوم کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر کیا ہو رہا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے۔ حضرت بائی بستانی کے ایک مرید تھے، اور جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، اور شیطان جو ہے ان کو وسوسے میں ڈال رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، اور وہ جو ہے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں دلائل انہوں نے شیطان کو دے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، لیکن شیطان کے پاس معلم الملائکہ رہا ہے، تو شیطان تو فرشتوں کا استاد رہا ہے، ہر دلیل کو کاٹتا، آخر میں پریشان ہو گئے، تو توجہ کی پیر و مرشد کی طرف، پیر و مرشد پتہ نہیں سینکڑوں میل دور تھے، تو وہاں سے انہوں نے آواز دی کہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں اللہ کو ایک بغیر کسی دلیل کے مانتا ہوں، ایک ہے کہ اللہ کو میں بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اے شیطان میں اللہ کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، تو شیطان فرار ہو گیا، شیطان وہاں سے نکل گیا۔ تو اولیاء کرام جو ہے نا وہ ان کے لیے کشف کے ذریعے کئی ایک ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جب موت طاری ہوتی ہے اور قبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ پوری دنیا کا جو پردہ ہے نا وہ بالکل ان کے لیے نکل جاتا ہے۔ جیسے میں ابھی آپ کو سامنے سے دیکھ رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے قبر کے مردوں کے تعلق سے یہ بھی حدیث ہے نا کہ وہ آپ کے قدموں کی آہٹ کو سن کر پہچان لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، حدیث پاک میں آیا۔ یہ عام مردوں کے تعلق سے، مسلمان اور کافر دونوں، عام مردوں کے تعلق سے ہے کہ وہ قدموں کی آہٹ کو سن کر پہچان لیتے ہیں کہ کون آ رہا ہے، مطلب ان کی پاور اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو پھر جو اللہ کے ولی ہیں یا اللہ کے نبی ہیں ان کی پاور، ان کی طاقت جو ہے موت کا مزہ چکھنے کے بعد جو ہے وہ کس قدر اس میں وسعت آ جاتی ہوگی۔ پھر ان کے لیے تو مطلب یہ ہے نا کہ پورے پردے اٹھ گئے ہیں، پوری کائنات، زمین، آسمان کے فرشتے، سارے پردے جو ہے وہ بالکل ان کے لیے کھل جاتے ہیں۔ تو وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا۔ تو عقائد کے معاملے میں آدمی کو بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اور کوئی بھی سامنے والا شخص کبھی بھی، آج کل یہ ہم نے بہت سارے لوگوں سے یہاں سننے کو ملا کہ جب تک بچے اسکول میں رہتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک رہتے ہیں، لیکن جیسے یونیورسٹی جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بچوں کو ہمیں یہیں سے ٹرین کرنا ہے کہ کوئی بھی افلاطون تمہارے سامنے آ جائے، کوئی بھی ڈاکٹر ذاکر نائک تمہارے سامنے آ جائے، تمہیں صرف اتنا کہنا ہے کہ میرا جو عقیدہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ پر درست ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے والے کی بات کو وہیں پہ کاٹ دینا ہے کہ میں عقائد کے معاملے میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا۔ اصل میں وہیں سے شیطان جو ہے نا وہ پھر اس کو آگے راستہ کھولتا ہے گمراہی کا، وہیں پر اگر وہ اس کو کاٹ دے کہ مجھے سننا نہیں ہے، جو میرا عقیدہ ہے پہلے سے میں اسی پر قائم رہوں گا اور میرا عقیدہ بالکل درست ہے، یہ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ہمیں ابھی سے ڈال دینا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ کیوں بڑھا دیا؟ اس لیے کہ جب وہ انکار کیے جا رہے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ مرض تو، وہ بیماری تو اور اب بڑھے گی۔ جب ایک گناہ کرتا ہے مومن تو ایک دھبا لگتا ہے، ایک پوائنٹ جو ہے نا وہ دل پر لگتا ہے، پھر جب دوبارہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر جب گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو بندے کا دل جو ہے وہ بالکل کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے جب کفر کیا، پہلے انکار کیا تو پہلے تو تھوڑی سی بیماری لاحق ہوئی انہیں، لیکن پھر جب بار بار انہوں نے اصرار کیا کفر پر اور کفر کرتے گئے تو پھر ان کا یہ مرض جو ہے بڑھتا گیا۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ اس کا جو وہ جھوٹ بولتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ جھوٹ بولنا یہ حرام۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھوٹ کی وجہ سے ان منافقوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی، ٹھیک ہے، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ورنہ دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا۔ اگر دردناک عذاب کی وعید آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ کبیرہ گناہ، جھوٹ جو ہے نا وہ کبیرہ گناہ، حرام۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جو کہا جائے ان سے، منافقین سے، کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے کہ ہم ہی اصلاح پسند ہیں، ہم ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا مدینے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نے اپنی گروہ سے، اپنے لوگوں سے کہا کہ اب دیکھو میں کس طرح جو ہے ان کو بناتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور پھر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ چوما اور پھر حضرت ابوبکر کی جو ہے خوب تعریف کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر حضرت ابوبکر جب چلے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، اس حضرت عمر کی بھی اس نے خوب تعریف کی۔ پھر حضرت علی آئے تو حضرت علی کی بھی اس نے خوب تعریف کی۔ تو حضرت علی نے اسے اسی وقت کہا کہ اے ابن ابی، تو اپنے نفاق سے باز آ جا، تو اپنے نفاق سے باز آ جا۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابوبکر حضرت عمر نہیں جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے۔ اور یہ ہوتا ہے نا کہ جو چاپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کی حرکتوں سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ تو وہ چاپلوسی ہی کرتا تھا عبداللہ ابن عمر۔ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ڈانٹا کہ مطلب تو اپنے نفاق سے باز آ جا، لیکن وہ کہاں باز آنے والا تھا۔ تو اس کے لیے ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب ان سے کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا انما نحن مصلحون، تو کہیں کہ ہم ہی اصلاح کرنے والے، یعنی ہم تو صلح، ہم تو اچھا کام کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم فساد نہیں مچائیں گے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار، انہم، بے شک وہی، هم المفسدون، وہی فساد مچانے والے۔ ظاہر سی بات ہے منافقین نے جو فساد مچایا ہے، یہاں کی باتیں اٹھا کر وہاں لے جانا اور پھر کفار کا ساتھ دینا، یہودیوں تک جو ہے مسلمانوں کے رازوں کو لے جا کر پہنچا دینا، اس کی وجہ سے جو اسلام کو نقصان پہنچائے وہ بہت زیادہ نقصان۔ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لے آؤ جیسا کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، جیسا کہ لوگوں نے ایمان قبول کیا، یعنی جیسے حضرت ابوبکر نے ایمان قبول کیا، حضرت عمر نے ایمان قبول کیا، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایمان قبول کیا، ایسے ایمان لے آؤ۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا، تو بولے، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لے آئیں جیسا کہ احمق لوگ ایمان لے آئے، معاذ اللہ جل، جیسا کہ احمق لوگ ایمان لے آئے۔ سفہا جو ہے سفیہ کی جمع، سفیہ کے معنی احمق، بے وقوف۔ تو گویا منافقین کی یہ پہلے سے عادت رہی ہے کہ وہ اپنے پیش روؤں کے تعلق سے جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ تو بے وقوف تھے، معاذ اللہ۔ جس طرح جو ہے بعد میں رافضیوں نے خلفائے راشدین کے تعلق سے بری باتیں کی، اور پھر خارجیوں نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے تعلق سے بے ادبیاں کی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ وہابیہ کی کتابیں اٹھا کر پڑھ لیجئے تو انہوں نے ہمارے
محدثین فقہا، خاص طور سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے بہت ساری بے باکیاں کی ہیں کہ یہ لوگ سب مطلب وہ ہیں، یہ ہیں، ان کی بات نہیں ماننی ہے وغیرہ وغیرہ. مطلب یہ جتنے بھی گمراہ ہیں ان کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ یہ ہمیں اپنے اسلاف سے کاٹ دیتے ہیں، ہمیں اپنے اسلاف سے کاٹ دیتے ہیں قرآن اور حدیث کی بات کرتے کہ ہمیں صرف قرآن اور حدیث دیکھنا ہے، ہمارے اوپر یا ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں وہ ہمیں بالکل نہیں دیکھنا ہے. بالکل جس طرح کہ یہ منافقین کہہ رہے تھے نا کہ وہ تو بے وقوف ہیں، اسی طرح یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو چلے گئے مطلب 1450 سال تلک جو بزرگان دین آئے وہ سب کے سب بے وقوف تھے گوئے معاذ اللہ رب العالمین. ہاں آج کل وہ ایک مرزا انجینئر پاکستان کا، اس نے بہت فتنہ مچا رکھا ہے، بہت بے باک ہے، خاص طور سے بزرگان دین کے تعلق سے بہت ہی بے باک ہے. بات کرنے پر کہتا ہے کہ یہ باباؤں کو مانتے ہیں، یہ باباؤں کو فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے. اور پھر اس کے بعد حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے تعلق سے، سب کے تعلق سے، حضرت پیرانی پیر کے تعلق سے، بہت سارے بزرگان دین کے تعلق سے اس نے بے باکی کی. مطلب وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی حق کو نہیں سمجھا بلکہ میں نے سمجھا، میں نے جو سمجھا وہ ان لوگوں نے کسی نے نہیں سمجھا. یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ سمجھدار یہ ہے، سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ علم گویا اسے ہے، حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ گویا علم اسے حاصل ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے توڑتے ہیں. لیکن یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک ہم اپنے اکابر سے جڑے ہوئے ہیں تبھی تک ہمارا ایمان محفوظ ہے. جیسے ہی اپنے اکابر سے، اپنے اسلاف سے ہمارا رشتہ ٹوٹا پھر آپ کو گمراہ ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. اپنے اکابرین کے ساتھ جڑے رہیں، اپنے اسلاف کے طریقے پر عمل پیرا رہیں. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. یہاں دیکھیے منافقین نے مومن ایمان والوں کو کیا کہا کہ یہ بے وقوف ہیں، کیا ان بے وقوفوں کی طرف جو ہم ایمان لے آئیں؟ تو اس کا جواب مسلمانوں نے نہیں دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جواب دے رہا ہے کہ تم ان کو بے وقوف کہتے ہو، یہ بے وقوف نہیں بلکہ تم ہی بے وقوف ہو. الا سنو انہم هم السفہاء، بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں جو ایمان والوں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ نہیں جانتے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب یہ ایمان والوں سے ملیں تو ایمان والوں سے کہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم باخلاص پورے اخلاص کے ساتھ ہم ایمان لا چکے ہیں. جب وہ حضرت ابوبکر سے ملتے، حضرت عمر سے ملتے یا دیگر صحابہ کرام سے یہ منافق ملتے تو کہتے کہ ہم تو بالکل مخلص ہیں ایمان کے معاملے میں، ہم پورے اخلاص کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور پھر جب اپنے شیاطین کے ساتھ وہ تنہا ہوتے. شیاطین کہا گیا ہے کس کو؟ یعنی اپنے کفار کو. کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کفار کے جو سردار تھے ان کو شیاطین سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ شیاطین ہیں، وہ شیطان. ٹھیک ہے، شیاطین. جب اپنے شیاطین کے پاس یعنی اپنے کافر سرداروں کے پاس اکیلے میں ہوتے تو ان کو کیا کہتے؟ قالوا انا معکم، تو کہتے ہم تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ. وہاں ایمان والوں کے ساتھ کیا کہتے کہ ہم پورے طور پر ایمان لا چکے ہیں. لیکن جیسے ہی ادھر آتے، ادھر اپنے سرداروں سے ملتے تو پھر کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے. معاذ اللہ، ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں، ہم تو ان کا جو ہے ان کو بے وقوف بنا رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. دیکھیے استہزاء کا لفظ جو ہے نا، استہزاء کے معنی مذاق کرنا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بالکل پاک و صاف ہے. ٹھیک، مذاق جو ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بالکل ہر برائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بالکل پاک ہے. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس لفظ کا ترجمہ عربی لفظ ہی سے کیا، اردو ترجمہ نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ مذاق نہیں، معاذ اللہ.
بلکہ اسی لفظ استہزاء، اور اس میں بھی یہ لگ دیا کہ مطلب جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ تو مذاق نہیں کرتا. تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی وہ جو مذاق کر رہے ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے گا، اس کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو دے گا. تو اسی لفظ سے جو ہے نا اس کے بدلے کو بیان کیا جاتا ہے. تو اللہ یستہزئ بہم، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے، وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہے. ایک وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے تم نہیں مان رہے مت مانو، بھٹکتے رہو بھٹکتے رہو بھٹکتے رہو. ایک وقت آتا ہے جب اللہ تبارک تعالیٰ رسی کو پکڑ کر کھینچتا ہے تو پھر مہلت نہیں دیتا، پھر اس کے بعد وہ ہاتھ پیر مار لیتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے. جیسے کہ فرعون کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسی ڈھیل چھوڑی تھی، جتنی سرکشی کرنا ہے کر لے، اپنے آپ کو خدا کہتا ہے اچھا بول لے، لیکن جب پانی یہاں تک پہنچ گیا تو پھر اس نے کہا کہ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. کہ جس طرح بنو اسرائیل نے ایمان لیا ہے میں بھی ایمان لیا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، اب نہیں، توبہ کا دروازہ تیرے لیے بند ہو چکا ہے. اور پھر اس وقت کا ایمان اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول نہیں کیا، پھر وہ سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک وقت تک یہ جتنے بھی سرکش ہیں فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈھیل دی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ رسی کھینچے گا. ٹھیک ہے، ہٹلر کو گئے ہوئے بھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو دنیا کے حالات کو بدلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. انشاءاللہ العزیز ایسا وقت آئے گا جب ان ظالموں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو پروردگار عالم یہ ہمارے ایمان میں تقویت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کے لیے علم القرآن کو، قرآن پاک کی سمجھ کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ہمارے ایمان میں اور پختگی عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وإلیک یرجع السلام، وحینا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين.